الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتاکم شہر رمضان شہر عظیم مبارک یغشاکم اللہ فیہ فینزل الرحمہ ویحط الخطایا ویستجیب فیہ الدعاء ینظر اللہ تعالی الى تنافسکم فیہ فیباہی بکم ملائکتہ فاروا اللہ من انفسکم خیرا فإن الشقی من حرم فیہ رحمت اللہ عز وجل. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید. میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو، سب سے پہلے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے نماز عصر جیسی اہم عبادت باجماعت ادا کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائی. اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں قبول فرمائے. اس کے بعد اللہ نے ہم کو مسجد میں بیٹھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی. مولانا فیصل صاحب نے فرمایا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت کر لیں. میں پورٹوگیز نہیں سمجھتا لیکن اتنا سمجھ گیا، تو اس لیے آپ حضرات بھی اعتکاف کی نیت کر لیں. انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے اور اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک واجب اعتکاف جو انسان منت مان لے کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا تو یہ واجب ہو جاتا ہے. دوسرا سنت اعتکاف، یہ اخیر عشرے میں ہے. پورا رمضان سنت اور اخیر عشرہ میں سنت مؤکدہ. ہمارے یہاں بعض معتکف ایسے ہوتے ہیں جو پورا رمضان اعتکاف کرتے ہیں. ایک تھے ہمارے یہاں اعظم بھائی، وہ ہمیشہ سے پورا رمضان اعتکاف کرتے ہیں. اللہ کو پیارے ہو گئے بیچاروں کا، پچھلے سال انتقال ہو گیا. اللہ غریق رحمت کرے، درجہ بلند کرے. تو ایسے کچھ ساتھی ہوتے ہیں جو پورا مہینہ اعتکاف میں گزارتے ہیں. اور آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ حضور نے کنٹینیوسلی جب بھی مدینہ شریف میں تھے اخیر عشرے کا ضرور اعتکاف کیا، اس لیے سنت مؤکدہ ہے. بلکہ 1 سال آپ کا اخیر عشرے کا اعتکاف کسی وجہ سے چھوٹ گیا تو شوال میں اس کی قضا فرمائی. اتنی اہمیت تھی آپ کی یہاں اعتکاف کی. تو ایک سنت مؤکدہ، اور تیسرا اعتکاف نفل. نفل اعتکاف یہ کہ آدمی جب بھی مسجد میں آئے، جتنی دیر کے لیے مسجد میں آئے، یہ نیت کر لے کہ میں اعتکاف میں ہوں. چاہے وہ 1 گھنٹے کے لیے ہو کہ 10 منٹ کے لیے ہو، تو اس کو اتنی منٹ اعتکاف کا ثواب مل جائے گا. تو آپ ابھی یہ نیت کر لیں کہ ہم عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کے گھر میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کو انشاءاللہ اعتکاف کا ثواب مل جائے گا.
اللہ ہم سب کو ہمارے دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے کس طرح ثواب لینا ہے تو اس کے لینے کا طریقہ اللہ ہم کو سکھائے۔ کرو بھائی ترجمہ، ادھر آ جاؤ، ادھر نظر تو نہیں آ رہے۔ نو فالو پورتگیز، اب یہ مولانا صاحب فالو پورتگیز۔ چلو بھائی جلدی جلدی مختصر ترجمہ کرو۔ بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, eu estava a contar de que, graças a Allah subhanahu wa ta'ala, que fizemos o Salatul Asr em Jamaat, em congregação. O Maulana Faisal Saab anunciou de que, fez o anúncio de que todas as pessoas que ficarem cá entre Asr e Maghrib deviam fazer um niyat em intenção de etikaf. O Maulana explicou de que há três tipos de etikaf. Há um etikaf que é wajib, quase obrigatório, que é aquele etikaf que a pessoa faz uma promessa de que fará etikaf. Ao cumprir-se ou ao concretizar-se aquilo que ela queria, o etikaf torna-se necessário. Segundo etikaf, sunnat etikaf, que é aquele que é feito nos últimos 10 dias de Ramadã, sunnat muakkada. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam efetuou esse etikaf regularmente, durante toda a sua vida. Enquanto Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam esteve na Medina Munawwara, não houve ano que não tivesse feito esse etikaf, e houve um ano em que ele falhou esse etikaf, então fez o qaza desse etikaf após, digamos, que Ramadã. E o terceiro etikaf é nafl etikaf, que é feito em qualquer altura, qualquer hora, a pessoa pode intencionar o nafl etikaf. رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اللہ پاک ہم کو اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قاری صاحب نے ابھی روزے کا پورا رکوع پڑھا، اللہ پاک اس میں ہم سے یہ کہتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے تم سے پہلوں پہ فرض کیا گیا تھا، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ پچھلی قوموں پر بھی روزہ فرض تھا، آدم علیہ السلام پر بھی روزہ فرض ہوا تھا، کچھ دن کے روزے ان پر بھی فرض ہوئے تھے۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی روزہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھا۔ مفسرین نے اس کے نیچے لکھا ہے کہ عیسائیوں کے اوپر بھی 30 دن کے روزے فرض تھے۔ تو ان کا کوئی بادشاہ بیمار پڑا تو انہوں نے منت مان لی کہ یہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو ہم 10 روزے بڑھائیں گے اور آئندہ سال سے 40 رکھیں گے۔ وہ بادشاہ ٹھیک ہو گیا تو 40 رکھنا شروع کر دیا۔ پھر کوئی اور پاپا پوپ کوئی بیمار پڑا تو انہوں نے 10 اور بڑھا دیے، 50 کر دیے۔ اب جو ہے جناب وہ 50 رکھنے لگے، لیکن پھر دھیرے دھیرے وہ 50 تو گئے، وہ 30 بھی گئے اور سب کچھ گیا، سب روزے ہی ختم کر دیے انہوں نے۔ اللہ پاک نے اسی لیے ہم کو جب یہ روزہ رکھنے کو کہا تو اس کے بعد عید کا دن رکھ دیا، اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام، گناہ، اگر کوئی روزہ رکھے گا تو حرام کام کرے گا۔ تو اب جو ہے اس میں اضافے کی گنجائش ہی نہ رہی، کوئی اس میں 30 کے 40 کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا کہ عید کے دن بریک لگ گئی، اس کا بلاک ہو گیا تاکہ آگے اس میں اضافہ نہ ہو۔ تو پہلوں پہ بھی روزہ فرض تھا جیسے ہمارے اوپر فرض کیا گیا، اور روزے کی حکمت اللہ نے بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم پرہیزگار انسان بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی والی لائف آ جائے۔ تقوی بہت ضروری ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، متقی بن جاؤ۔ تقوی، اللہ کا دھیان، اللہ کا خوف، اللہ کا استحضار، اللہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہماری باتیں سن رہے ہیں، ہماری باتیں نوٹ ہو رہی ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون لکھ رہے ہیں سب، یہ ہم کو دھیان آ جائے، پھر ہم گناہ نہ کریں، پھر ہم ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے ہم بچے۔ ہر آدمی سوچ لے کہ میں کیا گناہ کرتا ہوں اور مجھے کس گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، تو اس گناہ سے آدمی بچ جائے کہ بھئی یہ گناہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہو جائیں گے، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، اللہ کو غصے نہیں کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، آدمی کو یہ فکر پیدا ہو جائے۔ تو یہ ہے تقوی، کہ آدمی کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ رکھیں گے تو تقوی پیدا ہوگا، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں یہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ، نیچے مستورات بھی بیٹھی ہوں گی، ہیں جی مستورات، تو ماشاءاللہ روزے رکھ کر کے بھی 3-4 روزے ہم نے رکھے ہیں تو ہمارا دل تھوڑا نرم ہے،
ہمیں ذرا دین کا شوق نظر آ رہا ہے، نماز میں ذرا دل لگ رہا ہے، تلاوت میں ذرا دھیان لگ رہا ہے، یہ ہمارے تقویٰ کی بیٹری چارج ہو رہی ہے، تو ہم روزے صحیح رکھیں گے تو ہمارے تقویٰ کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے کہا لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ حضرت está a explicar de que está a explicar de que portanto ouvimos aqui todo o ruku acerca do jejum. Então Allah estava a explicar de que Allah subhanahu wa ta'ala, quando incumbiu-nos a nós a este uma de jejum, Allah explicou que antes de nós, os outros povos também tinham o jejum como obrigação. Por exemplo, no povo de Isa alayhi salatu salam, eles tinham um mês de jejum. Mas quando começaram a fazer o mês do jejum e quando houve um falecimento de uma pessoa muito importante, aumentaram 10 dias. E assim que foi acontecendo mais, digamos que alguns pormenores, foram aumentando até chegar aos 2 meses. Entretanto, depois, com o passar do tempo, foram se afastando do jejum ao ponto de não restar nenhum dia de jejum. Por isso é que Allah subhanahu wa ta'ala estipulou 30 dias, ou seja, um mês de jejum e logo a seguir o dia de Eid. E esse dia de Eid, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu o jejum, que é para nós sabermos quando é que começa e quando é que termina o nosso jejum. Estava a explicar o Alanda de que o objetivo do jejum que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão, la'allakum tattaqun. O objetivo do jejum e jejuar é a pessoa criar taqwa dentro de si. Taqwa significa ter a omnipresença de Allah, ter o respeito e o temor de Allah e ter a omnipresença de Allah de tal forma que lhe impeça de pecar. A toda hora a omnipresença de Allah faça com que ele lembre-se que Allah está a olhar, Allah está a ver. Esse taqwa é, digamos que, o fruto do jejum. E devo explicar, nós podemos ver, já começamos o jejum, esse é o 5º dia de jejum. Nestes 4, 5 dias que estamos a jejuar, nota-se no nosso íntimo, no nosso coração, portanto, algo mole. Nota-se que o coração está mole, está, digamos que, mais receptivo. As pessoas fazem o salat com mais gosto, sentem a doçura do salat. Tudo isto é fruto de taqwa, daquela omnipresença de Allah que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu em troca do jejum. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ایام معدودات، بھئی کچھ دن کے لیے روزہ رکھنا ہے۔ کیا مطلب کچھ دن کے لیے؟ اللہ نے نہیں کہا پورا سال روزہ رکھو 365 دن 12 مہینے، اللہ نے کہا نہیں 1 مہینہ روزہ رکھو 30 دن، یہ کچھ دن ہے۔ اللہ پاک نے باقی 335 دن کھانے کی اجازت دی کہ 30 دن روزے رکھو، تو کچھ دن کے لیے روزے ہیں، سارا سال کے لیے روزے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں سکھایا کہ بھئی کچھ دن تو صحیح گزارو، اللہ کے بندہ کچھ ہی دن کے روزے ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے، تھوڑے ہی دن کے ہیں۔ دیکھو نا 3 روزے تو گزر بھی گئے اور اب یہ کتنا فاسٹ ٹائم گزر رہا ہے، تو کچھ دن کے لیے روزے ہیں، ذرا صحیح روزے رکھو، روزے مس نہ کرو، روزے چھوڑو نہیں، روزے توڑو نہیں، کوئی گناہ کا کام نہ کرو، کوئی ایسی بات جو روزہ توڑ دے ایسی حرکت مت کرو، صحیح روزے رکھو، کچھ ہی دن کے روزے ہیں، ایام معدودات۔ آگے اللہ نے کہا ہاں پھر ہم اس میں کنسیشن ڈسکاؤنٹ بھی دیتے ہیں۔ دیکھو جو بیمار ہو، سفر میں ہو، تو چلو وہ بعد میں جب تندرست ہو جائے تو قضا کر لے، مسافر گھر پہنچ جائے تو قضا کر لے، کیونکہ بیماری میں تکلیف ہوتی ہے، تو کسی کو ہاسپٹل میں چلا گیا کوئی بیچارہ، انجری ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب جو ہے وہاں دوائی کھانی پڑتی ہے، آپریشن ہو رہا ہے، اللہ نے کہا کوئی نہیں، تمہیں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، جب ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ، تندرست ہو جاؤ، پھر قضا کر لینا۔ مسافر ہے تو سفر میں تکلیف ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، چلو کوئی نہیں، رمضان کے مہینے میں سفر ہو رہا ہے، کوئی نہیں بعد میں قضا کر لینا اگر تکلیف ہو رہی ہے۔ تکلیف نہیں ہو رہی ہے تو سفر میں بھی روزہ رکھنا ہے۔ دیکھو جی ہم مسافر ہیں ابھی، لیکن ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہم کھائیں گے پیئیں گے تو کتنی بری بات ہوگی۔ اب سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم دوپہر کو کھانے کے لیے بیٹھے، مولانا عادل صاحب نے ہم کو بلایا کہ لاؤ جی کھانا کھلاؤ ہم کو، تو یہ بیچارے روزے سے، ان کی بیوی روزے سے، اور ان کو کہو مجھے کھانا کھلاؤ، کتنی بری بات ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، سفر میں ہو اور تکلیف ہو تو سمجھئے کہ روزہ مت رکھو، قضا کر لو، بعد میں کر لینا۔ ہاں تکلیف نہیں ہے تو رکھو۔ اللہ پاک نے تھوڑا ڈسکاؤنٹ دے دیا، مریضن او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ آگے اللہ نے کہا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ اس کی 2 تفسیریں ہیں لیکن میں صرف ایک سناؤں گا آپ کو۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں لا محذوف ہے، وعلی الذین لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔
यानी किसी बहुत गंभीर बीमारी में है, बहुत खतरनाक बीमारी में है, मरने के करीब हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं, बहुत कमजोर हैं, घड़ी घड़ी उनको कुछ पीना पड़ता है, दवाई लेनी पड़ती है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है, डायबिटिक सीवियर हैं, पेशेंट हैं, और थोड़ी थोड़ी 2-2 घंटे बाद उनको कुछ कुछ खाना पड़ता है वरना मर जाएंगे, कुछ ना कुछ पीना पड़ता है वरना मर जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए जो रोजा नहीं रख सकते हैं, अल्लाह ने कहा एक फिदिया दे दो, यानी एक मिस्कीन को खाना खिला दो। यानी सदके फितर जो है एक मिस्कीन का खाना है। तो सदके फितर में जितने पाउंड यूरो देने पड़ते हैं, तो हर रोजे का इतना यूरो इस मिस्कीन को दे दो ताकि मिस्कीन उससे खाना खा ले, और आपका जो रोजा नहीं रखा है उसका एक फिदिया और एक कफ्फारा एक अदा हो जाए। आगे अल्लाह ने कहा फमन ततव्वा खैरन फहुव खैरुल लह। हाँ, लेकिन अगर कोई ऐसा बीमार बावजूद बीमारी के कोशिश करे कि मैं बीमार हूं फिर भी मुझे रोजा रखना है और रखे, तो वो उसके लिए बेहतर है। वन तसूमु खैरुल लकुम, और रोजा रखना बेहतर है तुम्हारे लिए अगर तुम समझते हो। तो बीमार हो तो भी ट्राई तो करो, कोशिश तो करो, छोटे मोटे बहाने पे रोजा छोड़ो नहीं। बाज आदमी ने सुन लिया मौलवी साहब ने कहा कि डायबिटिक हो तो रोजा न रखे चलेगा, मैं डायबिटिक हूं ना तो छूट, हालांकि हट्टा कट्टा है, तगड़ा है, खाता पीता मजेदार, जॉब पर जाता है, काम पर जाता है, कह रहे मैं तो डायबिटिक हूं इसलिए मैं रोजा नहीं रखूंगा। तेरी माँ का रोजा रखनी सीधा सीधा। तो जवान आदमी है, हट्टा कट्टा है और कहता है बहाना बनाता है, ये बहाना नहीं करेगा, उसको तो रखना पड़ेगा। ये तो उसके लिए जो बहुत बूढ़ा है, मौत के करीब है, बहुत बूढ़ा है, बेचारा साहिब फिराश है, उसके लिए अल्लाह ने कहा बीमार हो फिर भी रोजा रखे तो खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। ये इस आयत के माना होगा। Está a explicar o significado do ayat que nós estamos a ouvir. Allah subhanahu wa ta'ala, conforme ele explicou, de que o objetivo do jejum é criar taqwa dentro de nós. Quanto tempo devemos jejuar? Allah subhanahu wa ta'ala neste ayat explicou ayyam ma'adudat, que devemos jejuar alguns dias. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou ayyam ma'adudat, alguns dias comparativamente aos dias que não são obrigatórios o seu jejum. Nós temos no ano 365 dias. De 365 dias, Allah Ta'ala está a dizer, comparativamente, 335 dias vocês não jejuem apenas alguns dias, que é um mês, são os 29 ou 30 dias. Portanto, comparativamente, Ayyam Ma'adudat são poucos dias, em comparação com o resto do ano que não é necessário nem obrigatório o seu jejum. Allah Subhanahu wa Ta'ala explica de que são 30 dias, vocês jejuem com cuidado, jejuem com, digamos, com rigor, com respeito, e, entretanto, na mesma, se alguém tiver alguma das duas dificuldades, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe um desconto, deu-lhe, digamos que, deu-lhe uma redução. Para quem? Para duas pessoas. Aquela pessoa que está, faman kana minkum maridan, aquela pessoa que está doente. E, por causa da doença, essa pessoa não consegue jejuar, então Sharia dá a permissão de que pode não jejuar, digamos, e pode recuperar mais tarde. A pessoa está doente, não é doença crónica, isso virá mais para a frente. Nos dias de hoje, alguém apanhou alguma, digamos que, alguma doença de barriga, alguma, digamos que, doença, que lhe impossibilita de jejuar durante uma semana. É ele que não jejua, e depois do Ramadã ele tem que fazer o casar desses jejuns que ele perdeu por causa de alguma doença que lhe ocorreu durante o mês de Ramadã. Ou a pessoa está de viagem e tem a dificuldade em viajar, essa pessoa pode não jejuar. Allah dá-lhe a redução, pode não jejuar e jejuar mais tarde. Dá a explicação de que a viagem é um argumento para não jejuar desde que a pessoa sinta alguma dificuldade. Se não há nenhuma dificuldade na viagem, como é o caso dele, ele também está de viagem, mas está cá, ele pode jejuar, então a pessoa deve jejuar. Não deve tornar a viagem no mero argumento para não jejuar. Isto é mau. A pessoa que está de viagem e efetivamente tem alguma dificuldade para jejuar, essa pessoa pode não jejuar, mas quem não tem nenhuma dificuldade na viagem, essa pessoa deve jejuar. E mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala diz que وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Aqui há dois tafsirs, mas Hadamana disse que vou explicar apenas um comentário. Aqui significa aquelas pessoas que não têm a capacidade de jejuar. Então essas pessoas devem dar o fidya. Quem é que são? São aquelas pessoas que têm alguma doença crônica, pessoas de muita idade, estão doentes, 2 e 2 horas têm que, digamos, que alimentar-se, têm que comer, têm que beber, não podem ficar muito tempo, o estômago não pode ficar muito tempo sem ser alimentado. Essas pessoas têm a permissão de não jejuarem, que tenham doença crônica. Doença crônica é aquela doença que não tem cura. Para toda a vida estará, digamos que, limitado com essa doença. Essa pessoa pode não jejuar e depois pode tirar por cada dia
dia, que ele não jejua, um fidya. Fidya é a compensação, aquilo que a gente tira ao sadaqatul fitr. O valor que tiramos no sadaqatul fitr é o valor que ele deve dar em troca do jejum diário que ele não jejua. A Dona estava a explicar de que, atenção, há muitas pessoas que podem ter doenças, mas que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Se puder jejuar, devem tentar jejuar. Por exemplo, há quem é diabético. Quem tem diabetes ou é diabético, mas ele consegue jejuar, então ele deve jejuar. A não ser que ele tenha diabetes crônicas e muito elevadas, bastante, digamos, que lhe ponham em perigo a sua própria vida, ali tudo bem, ele não deve jejuar. Mas quem tem uma doença razoavelmente acessível e que ele consiga jejuar, essa pessoa deve jejuar. Não deve, conforme deu o exemplo, que se alguém ouvir que quem é diabético pode não jejuar. Então, aproveitem nesse argumento. Digamos, ele é bom, vê-se que está bem, vê-se que tem um bom físico, vê-se que tem uma boa, digamos, que apresentação. Na mesma, aproveita o argumento só para não jejuar, não se deve fazer dessa forma. आगे अल्लाह फरमाते हैं शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान अल्लाह ने नाजिल फरमाया। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। कुरान में क्या है? हुदन लिन्नास, लोगों के लिए गाइडेंस है, हिदायत है। यूं करो, यूं करो, यूं करो, यूं मत करो, यूं मत करो, यूं मत करो। इससे अल्लाह राजी होंगे, इससे अल्लाह नाराज होंगे। हिदायत है, सही तरीका बताया है, लाइफ कैसे गुजारनी है, ये हिदायत है। और वबय्यिनातिन मिनल हुदा, और हिदायत के लिए क्लियर और वाज़ेह बातें हैं, खुली खुली बातें हैं, साफ साफ बातें, और फैसला कुन बातें कुरान के अंदर आ गई हैं। तो अल्लाह पाक ने रमजान के मुबारक महीने में कुरान फुरकान नाजिल फरमाया। इसमें अल्लाह ने इशारा फरमाया कि रमजान और कुरान में स्पेशल कनेक्शन है, एक खास रब्त है रमजान में और कुरान में। बल्कि कुरान के अलावा बाकी किताबें भी अल्लाह ने रमजान में नाजिल फरमाई थी, जैसे हजरत शेख ने फजाइल रमजान के अंदर तहरीर फरमाया। तो अल्लाह के कलाम को और रमजान के महीने को एक स्पेशल कनेक्शन है। इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान मुबारक में बहुत कुरान पढ़ते थे, बहुत कुरान पढ़ते थे। रमजान मुबारक में उमूमन दिन रात हुजूर की कुरान में गुजरती थी, लंबी लंबी तहज्जुद पढ़ते थे। बाज मर्तबा बाज सहाबा तहज्जुद में आपके साथ ज्वाइन हो जाते थे। तरावी भी हुजूर ने 3 रात पढ़ाई, एक रात पढ़ाई, लोग ज्वाइन हो गए, बहुत लोग हो गए। दूसरी रात बात फैल गई तो और भी लोग आ गए। तीसरी रात तो इतने लोग आ गए कि मस्जिद में पांव रखने की जगह नहीं थी। हुजूर ने पढ़ाई, लेकिन फिर हुजूर को डर लगा कि कहीं फर्ज न हो जाए, इसलिए फिर हुजूर चौथे दिन जो है नहीं निकले और लोगों को कहा कि तुम खुद पढ़ लो, बेहतर है तुम्हारे लिए। हजरत उमर इशारा समझ गए थे, इसलिए हजरत उमर ने कहा कि तरावी पढ़ो, ताकि तरावी में वो पूरा कुरान हो जाए। रमजान और कुरान का स्पेशल कनेक्शन है, तो हर मुसलमान के कान में कम से कम कुरान शरीफ का हर हर्फ जो है वो पहुंच जाए, कुरान शरीफ महफूज रहे, और साथ ही हाफिज कुरान का कुरान भी महफूज रहे। अगर रमजान में न होता, तरावी न होती, तो हाफिज भी अपना हिफ्ज भूल जाते। ये रमजान की बरकत से कम तरावी की बरकत से पक्का कर लेते हैं, पक्का याद हो जाता है। अल्लाह हज़रत उमर को जज़ाए खैर दे कि उन्होंने तरावी इस तरह से हमारे लिए शुरू करा दी ताकि हमारे हाफिजों का कुरान भी महफूज रहे। तो रमजान और कुरान में स्पेशल कनेक्शन है, रब्त है। ये पहले दिन से अल्लाह ने कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, इशारा कर दिया रमजान में कुरान खूब पढ़ो। रसूलुल्लाह कुरान खूब पढ़ते थे, सहाबा पढ़ते थे, सलफ़े सालिहीन पढ़ते थे, ताबिईन, तबे ताबिईन। रमजान के महीने में कुरान कुरान कुरान, नथिंग बट कुरान। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु बाज मर्तबा एक एक रकात में पूरा कुरान पढ़ जाते थे, एक रकात में पूरा कुरान। इशा बाद शुरू करते थे, फजर से पहले पहले उनका कुरान पूरा हो जाता। अल्लाह उनके टाइम में इतनी बरकत देते थे। और भी आप लेते जाइए, सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु बाज मर्तबा एक रकात में पूरा कुरान पढ़ लेते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह काबतुल्लाह शरीफ में दाखिल हुए, नमाज की नीयत बांधी, कुरान पढ़ना शुरू किया, एक रकत में खाने काबा के अंदर पूरा कुरान पढ़ गए, एक रकत में पूरा कुरान। तो ये हजरात बहुत कुरान पढ़ते थे, खास तौर पर रमजान के महीने में।
ابن شہاب زہری کے بارے میں لکھا کان یفر من الحدیث فی شہر رمضان ویاخذ المصحف، رمضان کے مہینے میں حدیث پڑھانے سے بھاگتے تھے اور مصحف لے لیتے تھے اور صرف قرآن پورا مہینہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور آگے لیتے جائیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 ختم کرتے تھے، یعنی روزانہ کے 2 ختم، ایک دن کا ایک رات کا۔ کیسے پڑھتے تھے؟ امام شافعی بہت فاسٹ قرات کرنے والے تھے، بہت خوش الحان تھے، امام شافعی کی آواز بڑی پیاری تھی۔ ایک محدث کہتے ہیں ہمارے دل کبھی سخت ہو جاتے تھے تو ہم امام شافعی کے پاس جاتے، ان کو کہتے شافعی چلو قرآن سناؤ، بس وہ قرآن پڑھنا شروع ہوتے اور جب قرآن پڑھتے تو پیچھے حاضرین سب لوٹ پوٹ ہو جاتے اور لوگوں کی چیخیں نکل جاتی۔ تلاوت کا عجیب ان کا سریلا انداز تھا، آواز بھی پیاری تھی، تیزی سے روانی سے قرآن پڑھتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست قاری تھے۔ ایک دفعہ کسی نے امام شافعی کو ایک مسئلہ پوچھا کہ بھئی اجماع امت حجت ہے، قرآن سے اس کی دلیل چاہیے۔ ایک بڑے میاں آئے، بوڑھے میاں آئے اور امام شافعی سے کہا شافعی تم مجتہد ہے، تو کہتا ہے قرآن میں، تو کہتا ہے کہ اجماع امت حجت ہے، قرآن حدیث اجماع قیاس یہ 4 مستدل ہے، تو اجماع کی حجیت کے لیے مجھے کوئی حدیث ودیث نہیں، مجھے قرآن کی آیت چاہیے۔ امام شافعی چونک گئے، یار یہ قرآن کی آیت کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں اس کے لیے؟ کہا ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے قرآن پڑھنا شروع کیا الف لام میم سے، اور پورا قرآن ایک دفعے پڑھ گیا، پھر 2 دفعے پڑھ گیا، پھر تیسری دفعے پڑھنے لگا تو تیسری دفعے پڑھتے سورہ نساء کی آیت پہ پہنچا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو یہ سبیل المومنین سے میں نے کہا یہ اجماع امت کی حجیت کی دلیل ہے۔ بڑے میاں آئے دوسرے تیسرے دن ان کو کہا کہ جی قرآن میں ہے اس کی دلیل یہ آیت، بڑے میں نے کہا جزاک اللہ تھینک یو، اچھی دلیل تھی، چلے گئے۔ تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے زبردست حافظ قرآن، خوب قرآن پڑھنے والے، کثرت سے قرآن، اور ہمارے اکابر کا معمول تو آپ سمجھئے کہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی 11 مہینے درس تدریس دیتے، جب رمضان آتا تو ساری کتابیں بند کر کے اوپر الماری پہ رکھ دیتے، قرآن لے کے بیٹھ جاتے، پورا مہینہ قرآن۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں خطوط کے جوابات بھی نہ لکھتے، بھائی ختم۔ آج ہمیں بھی بہت خطوط کے جواب دینے پڑتے ہیں، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک، یہ ہمارے خطوط کے جواب ہیں۔ تو رمضان میں ہمارا یہ سب بند ہو جانا چاہیے، ختم، اس میں گڑبڑ سڑبڑ نہیں چاہیے، ٹائم ویسٹنگ نہیں چاہیے، آپ بند کرو یہ سب، قرآن لے کے بیٹھ جاؤ، قرآن قرآن قرآن، نتھنگ بٹ قرآن، ہر وقت قرآن لے کے بیٹھے رہو، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکو پڑھو۔ رمضان کا مہینہ ہے، دیکھو 3-4 روزے تو گزر بھی گئے، اب کتنے دن باقی ہیں، پڑھو نا جلدی، قرآن شریف آپ کے 2-4 ختم تو رمضان میں کم سے کم ہو جانے چاہیے۔ تو یہ رمضان میں قرآن خوب پڑھو، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن اترا ہے تو قرآن خوب پڑھنا چاہیے، ہمارے اکابر سے سبق لینا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ كلمة estava a explicar o ayat mais à frente شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Estava a explicar que Allah subhanahu wa ta'ala disse que o mês de Ramadã é aquele mês onde Allah revelou o Sagrado Corão. E o que o Sagrado Corão tem? هدى للناس, tem orientação para as pessoas وبينات من الهدى, e tem claras evidências da orientação. Ele estava a explicar de que Allah revelou o Corão no mês de Ramadã, não só o Corão, como as outras escrituras anteriores também foram reveladas durante o mês de Ramadã. Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma enorme relação entre o mês de Ramadã e a sua palavra, entre o mês de Ramadã e o Corão. O facto de o Corão ter sido revelado no mês de Ramadã faz com que o Corão tenha uma enorme aproximação, uma enorme relação com o mês de Ramadã. Por isso é que ele estava a explicar de que este é o mês onde nós devemos segurar o Corão. Este é o mês onde nós devemos ler o Corão, onde devemos, digamos que, associarmos-nos ao Corão. Estava a dar alguns exemplos de que os nossos grandes mashaykh, não só assim como Huzur Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam, durante o mês de Ramadã lia muito o Corão. Ele explicou de que Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam durante o mês de Ramadã dia e noite fazia tilawat do Corão. Principalmente à noite no namaz de Tahajjud fazia grandes e longos rakats recitando o Sagrado Corão. Por isso é que vem outra narrativa de que ele fazia uma revisão do Corão, nomeadamente no mês de Ramadã. Assim como Sahaba e Kiram também tinham um grande laço e um grande apego entre o Corão e o mês de Ramadã. Explicou uns exemplos, por exemplo, Uthman radiyallahu ta'ala anhu, por vezes, na noite de Ramadã, numa só noite, terminava num rakat todo o Corão.
Eles tinham aquela doçura de ler o Corão, começavam a Surah Fatiha, começavam a Alif Lam Mim, e em vez de parar, eles continuavam, e numa recitação contínua, e num só rakat, eles terminavam e concluíam a recitação do Sagrado Corão. Deu outro exemplo, por exemplo, de Sa'id ibn Jubair radiallahu ta'ala. Num rakat, digamos, lia todo o Corão. Deu outro exemplo, Imam Azam, Imam Abu Hanifa, rahmatullah alayhi, entrou no Kaaba Sharif, dentro da Kaaba. Quando ele entrou dentro da Kaaba e começou a fazer Salat Nafl, assim que iniciou a Surah Fatiha, iniciou a Surah Baqarah, foi lendo até terminar o Sagrado Corão. Num só rakat, numa só leitura, numa contínua leitura, terminou o Sagrado Corão, a leitura do Sagrado Corão. Estava a explicar, por exemplo, Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi. Ele, durante o Ramadã, fazia 60 khatam. 60 vezes concluía a recitação do Corão. Como? Uma de dia, outra à noite. Uma de dia, outra à noite. Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, tinha a recitação do Corão muito doce. As pessoas naquela época, quando sentiam que o seu coração está duro, quando eles sentiam que os corações endureceram e que nada está a penetrar, então eles iam ter com o Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, e pediam: "Oh Imam, o senhor leia o Corão, a gente quer ouvir o seu Corão." O Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, quando começava a leitura do Corão, a doçura daquela leitura fazia com que essas pessoas entrassem em êxtase e gritavam, e essas pessoas choravam, ouvindo aquela voz doce a ler e a recitar os sagrados versículos do Corão e as palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Esse mesmo Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, uma pessoa de idade veio ter com ele e disse que: "Oh Imam Shafi'i, os senhores dizem que há 4, portanto, bases do Sharia. Há o Corão, a Hadith, Ijma e a analogia. Esta coisa de Ijma, o consenso do Ummah, onde é que está no Corão? Eu não quero Hadith, eu quero o Corão. Você dá-me um ayat do Corão como um argumento e como uma prova de que o Ijma, o consenso, faz parte da base do Islã." Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, ficou admirado com essa pergunta e começou a pensar. Ele não tinha aquela resposta imediata. Então ele começou a ler o Corão. Leu todo o Corão uma vez. Não tinha ainda a resposta. Segunda vez ele iniciou a leitura do Corão, do princípio ao fim. Terceira vez, quando ele iniciou a recitação do Corão, a terceira, quando ele chegou no Surah Nisa, então ele chegou no ayat onde despertou. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. Quando ele chegou a esta ayat aqui, ele encontrou a resposta. Aqui, ويتبع غير سبيل المؤمنين, é a resposta da necessidade de ter o Ijma e de seguir o Ijma, o consenso do Sahaba e Kiram e o consenso, digamos, do Ummah, como a base da Shariat. Então, quando aquele homem de idade veio, ele respondeu com a ayat do Corão, aquela pessoa, digamos, ficou esclarecida com a dúvida que ele tinha. Assim como Imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, para além dele, nossos mashaykh também tinham hábito de ler o Corão. Maulana Rashid Ahmad, aliás, antes disso, Ibn Shihab Zuhri, rahmatullah alayhi, ele era um grande muhaddis, um grande homem apegado a hadith. Dia e noite estava no hadith. Mas quando chegava o mês de Ramadã, ele fugia das aulas de hadith. O que é que significa? Ele suspendia aulas de hadith, pegava no Musahaf, pegava no Corão e ficava a fazer a leitura do Corão dia e noite. Assim como nosso mashaykh, Maulana Rashid Ahmad Gangohi, rahmatullah alayhi, durante 11 meses, dia e noite, a sua vida era, digamos, que dar aula de hadith, dar aula de fiqh. Chegava o mês de Ramadã, ele fechava os livros e colocava no armário, na estante em cima, e começava a ler o Corão dia e noite. Assim como Hada Sheikh al-Hadith Maulana Muhammad Zakir, rahmatullah alayhi, durante o mês de Ramadã, apegava-se ao Corão. Nem sequer tinha tempo de responder às cartas, porque ele recebia centenas de cartas por dia. Ele não respondia às cartas, não respondia, digamos, à correspondência durante o mês de Ramadã. Está a explicar-te que hoje em dia nós também recebemos muitas cartas. Aquele WhatsApp, ou Facebook, ou não sei o que, a pessoa vão sempre mandando esses posters, acho eu. Então, eu estava a explicar, desse mês a gente deve desligar isto tudo. Esse mês nós, está na altura e na hora de nós pegarmos o Corão, já passaram 4 dias, nós não devemos esperar mais tempo a pegar o Corão. आगे अल्लाह पाक ने रोजे का फिर कुछ जिक्र करके आगे फरमाया वइदा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दआन फलियस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक आपसे पूछें तो कह दो कि मैं तो बहुत करीब हूं, मैं पुकारने वाले की पुकार को रिस्पॉन्ड करता हूं, जवाब देता हूं जैसे ही वो मुझे पुकारता है। लिहाजा मेरे बंदों को चाहिए कि मुझे पुकारें और मुझ पर ईमान रखें ताकि वो सही राह पर चलते रहें।
آگے اس کے بعد پھر احل لکم لیلۃ الصیام میں اللہ نے روزے کا ذکر کیا ہے. پہلے بھی روزے کا ذکر، بعد میں بھی روزے کا ذکر، بیچ میں دعا کا ذکر. اس میں کیا اشارہ ہے ہمارے لیے کہ روزے کے درمیان روزے دار کے لیے خوب دعائیں کرنی چاہیے، روزے دار کو دعا میں مشغول رہنا چاہیے. تو قرآن کی تلاوت کے علاوہ ایک اور کام ہم نے کیا کرنا ہے رمضان میں؟ دعائیں خوب مانگنی ہیں. مانگو گے انشاءاللہ؟ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی. ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ وسائل اللہ فیہ لا یخیب. رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخشا بخشایا انسان ہے جو رمضان میں اللہ کا ذکر کرتا رہے. ذکر بھی کرو، اللہ میں توفیق دے. اور رمضان میں جو اللہ سے مانگتا رہے وہ ناکام نہیں ہوتا، فیل نہیں ہوتا. ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا الصائم لا ترد دعوته، روزے دار کی دعوت، روزے دار کی دعا اللہ پاک ریجیکٹ نہیں کرتے. ایک اور حدیث میں فرمایا ثلاثۃ لا ترد دعوتهم الصائم حين يفطر ودعوت الوالد ودعوت المظلوم. 3 آدمیوں کی دعا ریجیکٹ نہیں ہوتی. ایک روزہ والے کی دعا جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو افطار سے 10 منٹ پہلے دعا میں مشغول ہو جاؤ گی انشاءاللہ. گھروں پر مستورات بھی سموسا پکوڑا کباب تلنے کے اندر بزی نہ ہو افطار سے پہلے، یہ کام تھوڑا پہلے کر لیں. اور اس کے بعد دسترخوان ریڈی کر کے پھر جو ہے افطار سے 10 منٹ پہلے قبلہ روح بیٹھ جائیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیں، تھوڑا اللہ کا ذکر کر لیں. اس کے بعد اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالیں. اللہ سے مانگنے کے ٹائم ہے وہ سمجھ لیں کہ کون سا ٹائم ہے، وہ رائٹ ٹائم جو ہے پک کریں اور اس وقت مانگیں. شہری کے ٹائم پر دعا قبول ہوتی ہے. تہجد پڑھ لو 8 رکعت 12 رکعت جتنی اللہ توفیق دے، اور تہجد پڑھ کر دعا میں مست ہو جاؤ. اور افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت دعا مانگو. فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، 5 فرض نماز کے بعد دعا مانگو. یہ دعائیں مانگنے کے ٹائم ہے. دیکھو رائٹ ٹائم پر رائٹ چیز مانگو گے ملے گی. اگر رانگ ٹائم ہوا رانگ چیز مانگی تو نہیں ملے گی، اس لیے گڑبڑ ہو جائے گی. تو ٹائم رائٹ چوز کرو. حضور نے کہا الصائم حین یفطر کہ روزے دار جب افطار کرنے والا ہوتا ہے اس نے پورا دن روزہ رکھا ہے، بیچارہ پورا دن بھوکا رہا، بھوکی رہی، پیاسا رہا، پیاسی رہی، اور اپنی شہوت پہ کنٹرول کیا، اللہ کا حکم کی فرما برداری کی. اللہ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ چل مانگ میرے بندے، کیا چاہیے میں دے دوں گا، تو جو مانگے گا دے دوں گا. اللہ بھی خوش ہوتے ہیں تو پھر اس وقت اللہ دے دیتے ہیں. اور اس وقت ہم سموسا پکوڑے کے اندر بزی ہوتے ہیں، افطار کے دسترخوان میں بزی ہو جاتے ہیں، وہ ٹائم ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے. تو وہ ٹائم نہ جانے دو، وہ دعا کا ٹائم ہے، اس وقت مانگو. اور اس وقت ضرورت ہے ہم کو. ہمارے بہت پرابلم ہے دنیا میں، کسی کا کوئی پرابلم، کسی کا کوئی پرابلم، رزق کا پرابلم، جاب کا پرابلم، اولاد کا پرابلم، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، بڑے مسائل ہیں ہمارے لیے، انفرادی مسائل اپنے اور اجتماعی مسائل پوری امت کی. تو ہم نے تو پوری امت کے لیے دعا کرنی ہے. تو افطار کے وقت آدمی دعا میں بزی ہو جائے، خوب دعائیں مانگے 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 مانگے، اللہ سے مانگے. قرآن حدیث کی جتنی دعائیں آتی ہیں وہ ساری پڑھ جائے، اور پھر اپنے پورٹوگیز بھاشا میں، اردو میں، جس زبان میں وہ اللہ سے مانگے. کیونکہ دعا سے مقصود اپنا دل جو ہے وہ اللہ سے کنیکٹ کر لینا ہے. یہ ریسیپشن ہو جائے اوپر، ہمارے موبائل کا ریسیپشن اوپر سیٹلائٹ کے ساتھ برابر ہو تو بات صحیح ہوتی ہے، اور ریسیپشن میں گڑبڑ ہو تو بات نہیں ہوتی. تو ہمارا ریسیپشن اللہ کے ساتھ صحیح ہو جانا چاہیے. یہ دل اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، جوائن ہو جائے، ریسیپشن ہو گیا، پھر دعا قبول ہو جائے گی، پھر جو مانگو گے وہ ملے گا. تو دھیان سے دل لگا کر دعا مانگو. رمضان کا مہینہ اللہ سے لینے کا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ لو میرے بندو، کیا چاہیے میں دوں گا. اور ہم جو ہے چپ چاپ بیٹھے رہے ہیں، باتیں کرتے رہے، گپے مارتے رہے، کتنی بری بات ہے. تو اس لیے رمضان میں اللہ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے. اور ایک بات اور سن لو، دعا میں جب انسان کا دل بہت لگے تو یہ نشانی ہے کہ وہ دعا قبول ہو رہی ہے. جب انسان کا دل دھیان لگا ہوا ہو، کب کبھی چل رہی ہو، آنسو نکل رہے ہوں، ہاتھ ہل رہے ہوں، یہ نشانی ہے کہ وہ دعا قبول ہو رہی ہے. تو اس وقت مانگتے جاؤ، روتے جاؤ، آنسو نکالو اللہ سے. جتنے آنسو نکلیں گے سمجھو کہ یہ دعا آپ کی جا رہی ہے، اوپر پہنچ رہی ہے، قبول ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو وہ انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی. پھر دیکھو وہ دعا کتنی کارآمد ہے، کتنی مفید ہے.
इसलिए अल्लाह पाक ने रमजान के रोजों के दरमियान में दुआ का सब्जेक्ट भी अल्लाह ने शामिल फरमा दिया और कहा मेरे बंदो मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, तुम्हारे जगुलर वेन से भी तुम्हारे करीब हूं, मैं सब कुछ देखता हूं सुनता हूं, तुम मेरी आंखों के सामने हो, मुझसे मांगो, तुम्हारे एक एक बोल को मैं सुनता हूं, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और जवाब भी दूंगा, रिस्पॉन्ड भी करूंगा, कबूल भी करूंगा दुआ, बस मांग के तो देखो। तो रमजान में अल्लाह से खूब दुआएं मांगनी चाहिए। अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। Mais à frente, eu estava a explicar de que Allah subhanahu wa ta'ala, depois de falar do jejum do Ramadã e depois de mencionar que uma das coisas que mais temos que fazer no Ramadã é o Corão, porque o Corão tem uma relação direta com o mês do Ramadã, mais à frente Allah subhanahu wa ta'ala diz وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, que quando as pessoas perguntarem aonde é que está Allah, então diga que Allah está perto, está próximo de cada um. فَإِنِّي قَرِيب, eu estou próximo de cada um. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, eu estou tão próximo de cada um que eu aceito a súplica de cada pessoa que me pede a mim. Qualquer pedido que a pessoa que me apresente, eu aceito a súplica, eu aceito o pedido dessa pessoa. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, Allah então diz que peçam a mim, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, e creiam em mim, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, para que as pessoas possam ser bem encaminhadas. E mais à frente Allah continua dizendo أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ, começa ou recomeça a falar de jejum. Então eu estava a explicar, Allah subhanahu wa ta'ala começou por falar de jejum, no meio fala de dua e agora volta novamente a falar de jejum. Significa o quê? Que uma das ações que mais temos que fazer durante o Ramadã era o Corão, a seguir a recitação do Corão, outra ação que mais devemos nos ocupar nela é o dua. Tanto quanto possível a pessoa pedir a Allah subhanahu wa ta'ala o preenchimento das suas necessidades e de tudo aquilo que ele pretende. E eu estava a explicar de que nós podemos ver Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam explica num hadith cujo resumo é que Dhakirullah fi Ramadan maghfur lahu. Aquela pessoa que faz o dhikr de Allah subhanahu wa ta'ala no Ramadã, aquela pessoa que recorda Allah no Ramadã, Allah perdoará essa pessoa. Wasa'idullah fi, e aquela pessoa que pede a Allah, aquela pessoa que suplica a Allah, aquela pessoa que implora a Allah subhanahu wa ta'ala, la yakhib, essa pessoa não será mal sucedida. Allah certamente e garantidamente aceitará os seus pedidos e as suas súplicas. No outro hadith, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam explica de que Allah subhanahu wa ta'ala, o dua do sa'im, o dua do jejuador, não é rejeitado. Então, durante o jejum, a pessoa deve fazer o dua. Durante o jejum, a pessoa não deve desperdiçar o seu tempo. E durante a noite também. E o terceiro hadith indica-nos a nós o timing verdadeiro. Aliás, o timing certo para fazer o dua. Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam diz que há 3 pessoas cujo dua não é recusado. 3 pessoas quando fazem dua, garantidamente Allah aceita o dua dessas pessoas. Primeiro, aquela pessoa que faz o dua, aquele jejuador que faz o dua hina yuftir, na hora de iftar. Na hora de quebrar o jejum, a pessoa quando faz dua, Allah subhanahu wa ta'ala garantidamente aceita o dua. Segundo, o dua do pai a favor do seu filho. E o terceiro, o dua do oprimido. Mas eu estava a explicar que esta pessoa deve saber escolher a hora certa para pedir os seus pedidos, para apresentar os seus pedidos. Então, há uma das horas certas para nós fazermos dua, hora de iftar. Porque todo dia passou de fome, todo dia passou de sede. Na hora de iftar, Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu abre a sua porta de rahma e misericórdia e Allah aceita o dua das pessoas que fazem dua e lembram-se dele na hora de iftar. Eu estava a explicar de que, nomeadamente as senhoras, as nossas irmãs e mães, devem ter em conta de que todos os fritos que querem fritar, todos os preparativos que querem fazer de iftar, devem fazer mais cedo, muito antes. Na hora de iftar, não devem desperdiçar o tempo a cozinhar ou a fritar. Na hora de iftar, devem sentar 10 minutos antes da hora de iftar e começar a fazer dua e apresentar os seus, digamos, pedidos a Allah subhanahu wa ta'ala. Eu estava a explicar de que nós temos dois pedidos. Temos necessidades nossas pessoais, infiradi, e temos necessidades de Ummat Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Então, hoje nós não podemos desperdiçar o tempo em outras coisas. Nós precisamos de ocuparmos a nós próprios no dua para as nossas próprias necessidades e para as necessidades de todo Ummah. Então, essa questão do dua é muito importante, por isso é que no meio Allah subhanahu wa ta'ala meteu a questão do dua. Estava a explicar outra hora da aceitação do dua, tahajjud. Tahajjud é uma, quer dizer, antes da aurora. Esta é uma época, uma altura de aceitação do dua.
Então devemos fazer tahajjud, 8 rakat, 12 rakat, o que for. E antes do sehri, a pessoa deve fazer o dua. Allah subhanahu wa ta'ala aceita o dua dessa pessoa. Outra hora da aceitação do dua, após farz namaz. Após os 5 farz namaz, nós devemos fazer dua. Pedir tudo que a pessoa queira pedir, são momentos propícios para a aceitação do dua, que Allah nos dê a tawfiq a nós todos, para nós também aproveitarmos esse mês de Ramadã com a recitação do Corão e com o dua. दुआ की कबूलियत की निशानी रोना आ रहा हो como é que a gente sabe que o nosso dua é aceito? Então eu estava a explicar, de que havendo um hadith, que quando nós estamos a fazer dua, então, se nós sentimos choro, sentimos o coração, portanto, a tremer, e começamos a tremer e a chorar, e começamos a sentir um sentimento, e as lágrimas começam a correr, então este é um dos sinais da aceitação do dua. É sinal de que o dua está a ser aceito. A pessoa deve manter e deve aumentar o seu dua quando se encontrar nesse estado e nessa situação. Esse é um dos sinais de Allah subhanahu wa ta'ala estar a aceitar o nosso dua. आगे अल्लाह पाक ने उहिल्ल लकुम लैलतुस सियाम में रोजे की कुछ मसाइल बयान की है, तो मैं भी आपके सामने थोड़े थोड़े मसाइल बयान कर देता हूँ मोटे मोटे, ताकि हमको पता चले भाई रोजा किससे टूटा है किससे नहीं टूटा है, रोजे में क्या चीज मुस्तहब है क्या चीज मकरूह है। मुख्तसर भाई दूसरा माइक नहीं है यार, कैसी मस्जिद है लंदन शियोर वाले, दूसरा माइक इन्वेस्ट करो नहीं यार, कहाँ है दूसरा माइक, नहीं चल रहा है। अच्छा औरतों में आवाज नहीं है भाई, मस्तूरा का ख्याल करो, बेचारियों को कभी कभी जो सुनने को मिलता है फिर वो महरूम रह जाए, अच्छा नहीं है। मैं एक एक बोलता जाऊंगा, तुम मेरे साथ फॉलो करते जाओ। आवाज जारी? अच्छा जी, सबसे पहली बात, रोजे में नीयत जरूरी है। नीयत समझिए, कर लें कि मैं आज रोजा रख रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नीयत तो करते हैं। सहरी खाना ये भी नीयत की निशानी है, तो बगैर नीयत के रोजा नहीं होगा। बाज लोग पूरा दिन भूखा प्यासा रहते हैं मगर नीयत नहीं करते रोजे की, तो रोजा नहीं होगा। तो नीयत जरूर करनी है, ये पहले मसला था। Mona está a explicar a seguir, no ayat a seguir, Allah subhanahu wa ta'ala falou de alguns masail. Então, Hazrat Mona também vai explicar alguns grandes masail. Primeiro, masala, é importante e necessário fazer intenção, niya. Muita gente não faz niya de jejum e passa o dia com fome e sede. Temos que intencionar que vamos fazer jejum de Ramadã. Embora o sehri já é um fator de intenção, uma pessoa convém intencionar e fazer niya de jejum. शहरी के बगैर भी रोजा हो जाता है। अगर कोई आदमी रात को सोया शहरी के लिए नहीं उठ सका, तो इसका मतलब नहीं कि उसका रोजा नहीं होगा, नहीं, वो रोजा हो जाता है। और नीयत जो है वो सुबह सादिक के बाद भी कर सकते हैं, फजर बाद भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो अगर हाँ शहरी खाना मुस्तहब है, शहरी खा लो तो अच्छा है। कोई नहीं खा सका शहरी, रात को सो गया था, नहीं उठ सका, फजर के वक्त उठा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका रोजा सही हो जाता है। É bom comer na hora de sehri. É bom acordar e fechar o jejum. Mas se alguma pessoa adormeceu e não fez sehri, o jejum dele é válido. E mesmo que ele não tenha feito intenção antes de sehri, ele pode fazer intenção depois de sehri. De manhã também, ao longo da manhã, pode fazer a intenção. बाज लोग ऐसे हैं कि जिनको रोजा न रखने की इजाजत है, बीमार, मुसाफिर, हामिला, दूध पिलाने वाली, बेहोश, निहायत कमजोर, इनको शरीयत ने कहा है कि आप अगर रोजा न रखो तो दुरुस्त है। इसमें फिर जो बीमार है, मुसाफिर है, हामिला है, दूध पिलाने वाली है, ये बाद में कज़ा कर लें जब ठीक ठाक हो जाएं। और हैज वाली औरत, निफास वाली औरत भी रोजा न रखे, बाद में कज़ा कर। तो ये समझिए कि रोजे के मसले को जरा समझना जरूरी है कि किस किस को शरीयत ने गुंजाइश दी है कि वो अभी न रखे, बाद में कज़ा करे। Acerca do jejum, há que ter em conta que há certas pessoas que estão dispensadas de jejum. Por exemplo, explicou-se aqui, quem está de viagem pode não jejuar. Quem está doente também tem a permissão de não jejuar. Aquela mulher que está grávida também tem a permissão de não jejuar. Aquela mulher que está a amamentar o seu filho também tem a permissão de não jejuar. Aquele homem que desmaiou, aquela pessoa que desmaiou, passou o dia desmaiada, não vai jejuar. Aquela pessoa que é extremamente fraca e débil, também pode não jejuar. Mas atenção que algumas pessoas que podem não jejuar,
no Ramadã, mas depois tem que recuperar o jejum. Por exemplo, quem está de viagem não jejuou, mas tem que recuperar, fazer o qazá do jejum depois do Ramadã. Quem está doente não jejuou, mas tem que fazer o qazá do jejum. A mulher que estava grávida não jejuou, a mulher que está de reza, está de período, ou o período pós-parto, não jejuam. Elas não devem jejuar, não podem jejuar. Quem está de período, a mulher que está no período. Mas depois do Ramadã tem que fazer o qazá desse jejum. अब रोजा किससे टूटता है, किससे नहीं टूटता, इसमें एक उसूल समझ लें। अल फित्रु मिम्मा दखल वलैसा मिम्मा खरज इल्ला फी मसअलतैन अल क़ै वल मनी। रोजा टूटता है उस चीज से जो अंदर जाए, उससे नहीं जो बाहर निकले, सिवाय दो मसलों के। एक तो कै वॉमिट, जब जानबूझकर कोई आदमी ओ करके कै निकाले और मुंह भरकर हो तो रोजा टूट जाएगा। हाँ, मुंह भरने से कम हो तो नहीं। और दूसरा मसला मनी, कि मनी अगर निकले, सीमन निकले, यानी इंसान जो है जानबूझ करके निकाले, जिमा कर ले या कोई और बीवी से खेल करके कुछ करे, या नऊज बिल्ला हाथ से मनी निकाले मास्टरबेट करके, तो उससे रोजा टूट जाता है। तो मनी निकलने से रोजा टूट जाता है। और कै अगर जानबूझकर कसदन, डिलिबरेटली, इंटेंशनली कस्त करे तो मुंह भरकर हो तो रोजा टूट जाता है। ये दो मसले हैं जिसमें कुछ निकलने से टूट रहा है। बाकी अगर जिस्म में से ब्लड निकाले, मिसाल के तौर पर ब्लड टेस्ट के लिए, शुगर टेस्ट के लिए, ब्लड टेस्ट के लिए, तो उससे रोजा नहीं टूटता। खून निकल आए या समझिए कि खुद ब खुद उल्टी हो जाए बीमार आदमी को, या कोई और चीज, तो उससे रोजा नहीं टूटता है। तो ये जहन में रहे कि रोजा उन चीजों से टूटता है जो अंदर जाए, उससे नहीं जो बाहर निकले, सिवाय दो चीजों के। एक कै जब जानबूझकर हो, और दूसरा मनी जब आदमी खुद उसको निकाले जानबूझकर। Ele está a explicar de que há usul, há uma regra. O jejum quebra-se com aquilo que entra. O jejum quebra, o jejum vai partir quando algo entra dentro de nós. O jejum não se quebra com algo a sair, excepto duas coisas. Por exemplo, primeira coisa, o vômito. Se um homem vomitou intencionalmente e de boca cheia, partiu o jejum. Portanto, o jejum, para partir o jejum, para partir o jejum, o vômito, tudo que sai do nosso corpo não parte o jejum, exceto duas coisas. O vômito deliberado, intencionalmente ele vomitou, pôs o dedo, ou ele vomitou propositadamente e vomitou com a boca cheia, partiu o seu jejum, quebrou o jejum. Segundo, com a saída do sêmen. Seja através de relações, ou seja através de outra forma que ele tire, digamos, o seu sêmen, o jejum quebrou, partiu o jejum dessa pessoa. Por isso, aquilo que, para além dessas duas coisas, se sair o resto, saiu sangue, não quebrou o jejum. Por exemplo, saiu sangue, não quebrou o jejum. Ou então, por exemplo, foi fazer análises para tirar o sangue, não quebrou o jejum. Ou então, fez o teste de glicemia, por exemplo, para um diabético, não quebrou o jejum. Só quebra o jejum com algo que entra ou algo que sai, duas coisas, seja vômito, seja o sêmen. अब रोजा जिन चीजों से टूटता है, मुंह से कोई चीज अंदर दाखिल करे, कुछ खा ले, पी ले, रोजा टूट जाएगा। डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट है, तो डेंटिस्ट के यहां जाके आप डेंटिस्ट साफ कर रहा है, तो अंदर से कुछ चला गया, रोजा टूट गया। तो रमजान के महीने में डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट नहीं रखने का, क्योंकि कुछ न कुछ चला जाएगा, वो तो आप एकदम चले अंदर, खत्म। वैसे ही टूथ ब्लीडिंग हुआ और खून जो है अंदर चला गया, अगर उसको स्पिट कर दिया बाहर तो रोजा नहीं टूटेगा, लेकिन swallow कर दिया ब्लड तो रोजा टूट गया, क्योंकि मुंह से एक चीज अंदर चली गई। थूक, आदमी ने अपना थूक मुंह में था, वो निकल गया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। हत्ता कि अगर थूक मुंह में बहुत सारा जमा किया और निकल गया तो भी रोजा नहीं टूटा, लेकिन थूक बाहर निकाला, हाथ में लिया और फिर निकल गया तो टूट गया। और अगर किसी ने मोहब्बत में अपनी बीवी का बोसा लिया और उसका थूक निकल गया तो भी रोजा टूट गया।
کیونکہ باہر سے دوسرے کا تھوک منہ میں چلا گیا، تو منہ میں سے کھانا جائے، بلڈ جائے، تھوک جائے، کوئی بھی چیز اندر چلی جائے، روزہ ٹوٹ گیا، ہو گیا جی۔ اسی طرح سے وضو کرتے وقت کلی بہت زور میں گڑ 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 اور اس میں پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک آدمی بیچارہ ہمارے یہاں سے انڈیا جماعت میں گیا ہوا تھا، واپس آیا، کہنے لگا مول صاحب انڈیا میں گرمی بہت تھی تو ہم حوض پہ روزہ وضو کرنے کے لیے جاتے تو وضو کرتے کرتے تھوڑا پانی نیچے اتار لیتے تھے، تیری ہی محنت ہے، روزہ تو گیا، وہ تھوڑا پانی یوں کر کے اتار لیا، بہت اچھا، ہاں ٹھنڈا ٹھنڈا لگے یہاں پر، تو روزہ گیا تیرا تو وضو کرتے وقت کلی جو ہے وہ ذرا ہلکی ہلکی کلی کرنی، زور سے نہیں کہ پانی اندر چلا جائے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہو گیا آپ نے کیا گیا، تھوک، کھانا گیا، تھوک گیا، بلڈ گیا اور پانی گیا۔ اس کے علاوہ حقہ، اسموکنگ، اگر سگریٹ پی، حقہ پیا تو اندر دھواں گیا، روزہ ٹوٹ گیا آپ کا۔ اس کے علاوہ چوئنگم، روزے کی حالت میں کسی نے چوئنگم کو چو کیا تو اس کا فلیور اندر گیا، بھلے اس نے چوئنگم تھوک دی لیکن فلیورنگ تو گیا اندر، تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز، حتیٰ کہ اگر کوئی پتھر یا مٹی کھا جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، حالانکہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن کسی نے کچھ بھی سوالو کیا، اندر کچھ نیچے گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلی چیز منہ ہوا اور تھروٹ، کہ اس کے eندر سے جو چیز بھی اندر جائے گی وہ روزہ توڑ دے گی۔ سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ Está a explicar o que é que parte o jejum. Então, tudo que entrar na nossa boca para dentro parte o jejum. Por exemplo, ele dá um exemplo. Sangue. Ou, aliás, a pessoa... comida. Primeira coisa que parte o jejum, a pessoa pegou no pedaço da comida, comeu, partiu o jejum. Bebeu água, partiu o jejum. Agora ele está a dar outros exemplos de dúvida. A pessoa foi, por exemplo, ao dentista. Foi ao dentista e começou a tratar do seu dente. Se há a probabilidade de alguma coisa, algum líquido entrar pela garganta abaixo, partiu o jejum. Por isso não convém ir ao dentista durante o mês de Ramadã, porque ele não há de ficar livre de não partir o jejum. Assim como sangue, saiu sangue do dente. Se ele cuspiu para fora, tudo bem. Mas se ele engoliu o sangue, partiu o jejum. Assim como saliva. Atenção, a saliva que está dentro da nossa boca, se a gente engolir, não parte o jejum, não tem problema nenhum. Mesmo que a gente junta a saliva dentro, junta, e depois a gente engola aquela saliva toda, não tem problema nenhum. Mas se nós cuspimos a saliva para fora, na mão, por exemplo, e voltamos a pô-la para dentro da nossa boca e engolimos, partiu o jejum. Ou assim, aquele que beijou a sua esposa e engoliu a saliva dela para dentro, partiu o jejum. Assim como estava a explicar a água, por exemplo. A pessoa que está a fazer wuzu e está a gargarejar. Então, por isso é que durante o jejum não deve gargarejar, deve bochechar. Ele fez, gargarejou, teve procedimento que entrou um pouquinho só de água, partiu o jejum. Contou a passagem de uma pessoa que foi para Jamad na Índia, estava extremamente muito calor, então ele quando voltou disse, Monana, estava tão calor, a gente quando fazia wuzu no roso, naquele digamos que no pátio, então lá a gente enquanto gargarejava entrava um pouco aqui uma frescura, sentia-se muito bem. Então ele disse que partiu o teu jejum. Você gargarejou e deixou entrar um pouco água para dentro e você sentiu, então partiu o jejum. Assim como cigarro. A pessoa que fuma, parte o jejum, seja cigarro, seja hookah, aquele, como é que se diz aquele hookah, hoje em dia está na moda, shisha, sim. Assim como aquela pessoa que, portanto, aquela pessoa que está a comer pastilha, está a mastigar a pastilha, embora ele não engola a pastilha, mas engoliu o sabor da pastilha, partiu o jejum. अगर स्मोक जो है गैर इख्तियारी तौर पर चला गया तो उसका मसला नहीं। फॉर एग्जाम्पल औरत खाना पका रही थी किचन में और स्मोक अंदर चला गया तो वो तो इंटेंशनल नहीं है, वो तो एकांत हो ही थी, तो उसमें मसला नहीं है। वो स्मोकिंग सिगरेट पिए उससे रोजा टूट जाता है, गैर इख्तियारी तौर पर चला गया नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर कहीं मक्खियां बहुत थी और किया तो मक्खी अंदर चली गई तो उसे भी नहीं टूटेगा, इसलिए कि वो मक्खी तो हमारे इख्तियार से बाहर है, शरीयत उसे मुकल्लफ नहीं करती है।
इसी तरह हाँ, एक और मसला है आस्मा पंप। किसी को आस्मा अटैक हुआ, उसने पंप लिया, क्योंकि आस्मा पंप में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, दवाई है, गोली है उसमें, तो दवाई अंदर जाती है, उससे भी रोजा टूट जाता है। तो रमजान में रोजे की हालत में आस्मा पंप नहीं लेना चाहिए। कोई बहुत ज्यादा बीमार है और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ले लिया तो रोजा टूट जाएगा, बाद में कज़ा करने का। Está a explicar sobre o fumo. O fumo, portanto, fumar cigarro é deliberado. Nós estamos a colocar dentro da nossa boca, então parte o jejum. Mas o fumo que não está no nosso controle, por exemplo, a mulher que está a cozinhar, então aquilo tem fumo. Aquele fumo que entrar pelo nariz, ou mesmo que seja pela boca, já não parte o jejum porque não é deliberado. Assim como estava a explicar... Smoke about? Fly चली जाए। Se por acaso tem muitas moscas e mosquitos, e ele abriu a boca para bocejar, abriu a boca demais, e um mosquito entrou para dentro, não parte o jejum, porque isto não está no nosso controle. E finalmente, terceiro, aquela bomba que a pessoa, os asmáticos tomam, essa bomba, como tem que se pôr um medicamento, e eles quando bombeiam na boca, então o medicamento vai para dentro, isto aqui parte o jejum. A não ser a pessoa que está extremamente muito doente, apanha um ataque de asma, então ele pode fazer pode bombear, partir o jejum, depois ele recupera fora de Ramadan. अब हलक हो गया, अब उसके बाद आइए नाक। नाक में अगर कोई स्नफ ले तो ब्रेन के ऊपर डायरेक्ट वो चीज पहुंच गई, और जो चीज स्टमक के अंदर जाए या ब्रेन के अंदर जाए वो रोजा तोड़ देगी। तो ये ब्रेन में पहुंचा, रोजा टूट गया, तो स्नफ नहीं लेने का रोजे की हालत में। इसी तरह से अगर जानबूझकर कोई बुखूर ले या स्टीम ले, धुआं जलाए और उसके बुखूर को अंदर ले, और नाक से वो बुखूर का धुआं, अगरबत्ती का धुआं सब दिमाग पर पहुंचा, तो उससे भी रोजा टूट जाएगा। स्टीम ले, गर्म पानी और उसमें विक्स डाले और टॉवल रख करके वो नजले में सर्दी में करते हैं, तो वो सारा ब्रेन तक जाता है, तो उससे भी रोजा टूट जाएगा, क्योंकि आप वो स्टीम के जरिए से उस चीज को अंदर ले रहे हैं, उस धुएं को, नाक से वो चीज ऊपर जा रही है। नोज में कोई ड्रॉप्स डाले, बीमार था और लेटा है, उसमें ड्रॉप्स डाल दिए, तो वो ड्रॉप्स जो है ट्रैवल करके डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, तो उससे भी रोजा टूट जाता है। तो नाक के जरिए से डिलिबरेटली, इंटेंशनली कोई चीज ब्रेन तक नहीं पहुंचानी चाहिए। Agora vem a parte que ele está a explicar sobre o nariz. Atenção, a regra é o seguinte: tudo que entre dentro de nós e que alimente o nosso estômago ou o cérebro parte o jejum. Tudo que entre e alimente o nosso estômago ou alimente e vai até o nosso cérebro parte o jejum. A pessoa que começou a snifar algo, com o seu nariz, começou a puxar para cima. Este ato de puxar para cima com as suas narinas, o seu nariz, faz com que aquilo chegue até o seu cérebro. Então, o jejum dessa pessoa quebrou. Por isso é que a pessoa, aquela pessoa que quer fazer vapor, portanto, tem água quente e ele está a inalar o vapor da água quente. Se ele inalou de forma que aquilo chegou ao cérebro, então quebrou o jejum. Assim como a pessoa, aqueles que têm, portanto, sinusite, então levam Vicks, levam água e colocam, digamos, fazem o vapor da água e depois inalam pelo nariz. Então o jejum dessa pessoa partiu. Aqueles, portanto, gotas que se põem no nariz, aquelas gotas que se põem no nariz, se ele pôs as gotas no nariz, essas gotas também chegam até o cérebro, o jejum dessa pessoa também quebrou por causa disso. तो ये एक तो हो गया थ्रोट, दूसरा हो गया नोज, हाँ जी, तीसरा आईज। अगर आईज में कोई आई ड्रॉप्स डाले तो उससे रोजा नहीं टूटेगा। अगर ऑप्टिशियन के यहाँ गए और आई टेस्ट है और उसने कुछ ड्रॉप्स डाले चेक करने के लिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आई ड्रॉप्स दे डोंट गो डाउन टू द स्टमक, दे डोंट गो अप टू द ब्रेन। यहां पर बीच में एक रुकावट है, देयर इज नो डायरेक्ट मनफज नहीं है, तो आई ड्रॉप्स से रोजा नहीं टूटेगा। आंख में कोई भी दवाई डालें, सुरमा लगाएं तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सुरमा से, आई ड्रॉप से रोजा नहीं टूटेगा। कान, तो ईयर्स में अगर दवाई डाली तो दवाई डालने से रोजा टूट जाता है। आमतौर पर ये कहते हैं कि ईयर ड्रॉप्स, क्योंकि ईयर ड्रॉप्स जो है वो ईयर ड्रम्स के जरिए से डायरेक्ट ब्रेन तक वो ड्रॉप्स को पहुंचा देते हैं। तेल डाला, ऑलिव ऑयल, ईयर ड्रॉप्स डाले तो वो ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, तो ईयर ड्रॉप्स नहीं डालने। हाँ,
पानी चला गया, शावर करते हुए पानी अंदर चला गया तो वो प्रॉब्लम नहीं है, या स्विमिंग पूल में जंप किया और पानी अंदर चला गया उसमें भी प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पानी का जाना हमारे इख्तियार से बाहर है। कसदन उसमें दवाई डालना, ये मुहक्किकीन पुराने उलमा ये कहते थे कि ये डायरेक्ट ब्रेन तक पहुंचता है, रोजा तोड़ देता है। अलबत्ता मुफ्ती तकी उस्मानी के भाई मुफ्ती रफी उस्मानी अब कहते हैं कि मेडिकल साइंस ये बता रहा है कि नहीं, ये ईयर ड्रॉप्स भी डायरेक्ट ब्रेन तक नहीं पहुंचते जैसे आई ड्रॉप्स नहीं पहुंचते। वो कहते हैं बीच में एक ईयर ड्रम जो है वो बीच में रुकावट बन जाता है, वो नहीं जाने देता। तो उनका फतवा ये है कि ईयर ड्रॉप से भी रोजा नहीं टूटता है, ये मुफ्ती रफी साहब का फतवा। वैसे मुतकद्दिमीन का फतवा जो किताबों में फतावा में जो लिखा है वो ये कि ईयर ड्रॉप से रोजा टूट जाता है। तो दोनों चीजें हो गई, आई ड्रॉप्स डोंट ब्रेक रोजा, ईयर ड्रॉप्स मुतकद्दिमीन कहते हैं टूट जाता है लेकिन मुफ्ती रफी कहते हैं कि नहीं टूटता है। तो अब ये करना है कि जानबूझ कर ना डालो, जब तक जरूरत ना हो, मजबूरी ना हो। अगर कोई बहुत जरूरत है तो इफ्तार के बाद डालो ईयर ड्रॉप्स। अगर ऑलिव ऑयल जैतून डालना है तो इफ्तार के बाद डालो, रात को डाल दो, दिन में ना डालो, दिन में एहतियात करो। तो ईयर ड्रॉप्स नहीं डालने चाहिए, पानी चला जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। Ele está a explicar agora, vamos ver a parte dos olhos. Se alguém pôs gotas nos olhos, não quebra o jejum. A pessoa foi ao oftalmologista e o oftalmologista pôs algumas gotas, digamos, nos olhos. Isto como os olhos, o que entra pelos olhos não alimenta o estômago nem o cérebro, então não quebra o jejum. Assim como os ouvidos. Se alguém colocar gotas no ouvido, então o jejum quebra, porque os fuqaha do tempo anterior diziam de que tudo que entra no ouvido, tudo que é colocado deliberadamente no ouvido, chega até o cérebro, por isso parte o jejum. Se colocarmos, portanto, gotas no ouvido, então, a pessoa, ou se colocar óleo de azeite de oliveira, por exemplo, óleo qualquer colocar no ouvido, quebra o jejum. Porém, hoje em dia, o irmão do Mufti Taqi Usmani, Mufti Rafi Usmani Daman Barakatuh, ele é da opinião de que a medicina convencional diz que tudo que entra no ouvido não chega ao cérebro, tal como tudo que entra no olho não chega ao cérebro. Na opinião dele, tudo que entrar no ouvido, seja gota, seja óleo ou qualquer outra substância, não quebra o jejum. Mas se entrar água, não tem problema, não quebra o jejum. Está a tomar banho. अच्छा जी, ये तो हो गया। अब आ जाइए पेशाब पैखाने की जगह। पैखाने की जगह से दवाई डाली, मसलन एनिमा, तो वो फौरन स्टमक में पहुंच जाता है, तो उससे रोजा टूट जाएगा। हुक्ना कहते हैं उसको। पायल्स की मेडिसिन लगाई, किसी को पायल्स की तकलीफ है तो उसमें डॉक्टर ने क्रीम दी है तो वो क्रीम लगाई और वो क्रीम जो है वो अंदर चली गई तो उससे रोजा टूट जाएगा। Vamos à frente, tudo que entrar pela parte de trás também quebra o jejum. Por exemplo, supositório quebra o jejum. Aquele creme de hemorroides também pode quebrar o jejum se chegar mais para dentro. पेशाब की जगह, मर्द जो है उसकी पेशाब की जगह में अगर उसने कैथेटर डाला, बाज लोगों को पेशाब नहीं होता तो डॉक्टर लंबा कैथेटर देते हैं, तो यूट्रस के जरिए से वो अंदर जाता है मसाने में, वहां से पेशाब होता है। तो उसमें राजिह कौल ये है कि रोजा नहीं टूटेगा, इसलिए कि मसाना और ब्लैडर जो है वो पेशाब की जगह और वो चीज जो डाली गई उसमें और स्टमक में बैरियर है, तो मर्द के लिए रोजा नहीं टूटेगा। औरत की पेशाब की जगह में कैथेटर डाला तो वहां वो ब्लैडर नहीं है, वहां वो चीज अंदर चली जाती है, तो उसका रोजा टूट जाएगा। इसी तरह औरत अगर हॉस्पिटल में स्मीयर टेस्ट के लिए गई और डॉक्टर ने अपना हाथ डाला तो उसने ग्लव्स के ऊपर कोई जेल लगाई थी और फिर हाथ डाला तो रोजा टूट जाएगा, क्योंकि फौरन बॉडी अंदर गई। लेकिन अगर वो हाथ ड्राई था तो रोजा नहीं टूटेगा। या अगर डॉक्टर ने वो हाथ निकाल के दोबारा उसको अंदर रखा तो चूंकि वो चिकनाहट और डिस्चार्ज वापस अंदर गया तो रोजा टूट जाएगा। Está a explicar de que no caso do homem, se no hospital porem catéter na parte privada do homem, a opinião mais correta não quebrou o jejum. No caso da mulher, ao ser colocado qualquer, digamos, dispositivo na sua parte privada, quebra o jejum. E, do mesmo modo, num teste de ginecologia, se a médica colocou luvas e sobre as luvas pôs uma substância tipo gel e depois colocou sua mão na parte privada da mulher, quebra o jejum. अच्छा, अब जिन चीजों से रोजा नहीं टूटता है, इंजेक्शन, रोजा नहीं टूटेगा। As coisas que não partem jejum, se a pessoa tomou a injeção, não partiu o jejum.
کیونکہ انجیکشن وینز کے اندر جاتا ہے. انجیکشن اگر اف دیر از انجیکشن وچ گوز ڈائریکٹ ان ٹو دا اسٹمک اور ان دا برین تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پیٹ میں انجیکشن دیا ٹوٹ گیا روزہ, برین میں انجیکشن دیا ٹوٹ گیا. لیکن وینز کے اندر دیا, یہاں سے دیا انجیکشن, چاہے وہ گلوکوز کا انجیکشن ہو کوئی اور ہو, تو وہ تو بلڈ اسٹریم کے اندر ٹریول کرتا ہے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. جو ہاں اگر ایسا انجیکشن جو پیٹ میں جائے ٹوٹ جائے. کسی کو اسٹروک ہوا, اب کھانا نہیں کھاتا ہے تو ڈاکٹر نے یہاں پر ہول کر کے وہ ٹیوب رکھ دی اور وہ اندر پیٹ میں کھانا جا رہا ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ وہ ڈائریکٹ اسٹمک کے اندر جا رہا ہے. تو جو چیز ڈائریکٹ اسٹمک میں جائے گی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا, لیکن انڈائریکٹ جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. Está explicado com a injeção, a pessoa tomou a injeção, não parte o jejum. Está a levar soro. O soro não quebra o jejum. O que quebra o jejum? Tudo que for diretamente para o estômago ou o cérebro. Se alguém levou uma injeção direta na barriga, quebrou o jejum. Levou injeção direta no cérebro, quebrou o jejum. Mas aqui nas veias, não vai diretamente para o estômago, não quebra o jejum. O soro não quebra o jejum, mesmo que seja glucose. Assim como a pessoa apanhou paralisia e os médicos fizeram um furo aqui e ele é alimentado daqui, isso quebra o jejum porque vai direto para o estômago. بلڈ ٹیسٹ کے لیے گئے, اس نے بلڈ لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کیونکہ وہ بلڈ نکل رہا ہے باہر, آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں جا رہا ہے, دماغ میں کچھ نہیں جا رہا ہے, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. بیوی کو بوسہ دینا کسنگ, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر کسنگ کے بعد کام آگے بڑھ گیا, گڑبڑ سڑبڑ ہو گئی تو پھر کام خراب ہو جائے گا. اگر منی نکل آئی یا ڈسچارج نکل آیا شہوت کے ساتھ تو روزہ ٹوٹے گا, صرف بوسہ دینے سے نہیں ٹوٹے گا. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی وہ جوان بڈھے کا فرق ہے. بڈھا بوسہ دے سکتا ہے, جوان نہیں. لیکن بڈھوں کو بھی آج کل تو احتیاط کرنا چاہیے. میں نے کینیڈا میں یہ مسئلہ بیان کیا تھا تو یہ خاتون بیچاری وہ کسی کے ذریعے کہلواتی کہ مول صاحب آپ نے یہ کہاں مسئلہ بیان کیا, چھوٹا نہیں کہ یہ بڈھا جو ہے وہ دن کو بھی پریشان کرتا ہے, تو یہ آپ نے بڈھوں کے لیے کہاں مسئلہ بیان کر دیا. Está a explicar sobre a análise de sangue. Se tirar o sangue na análise não quebra o jejum, porque não entra nada no estômago nem no cérebro. Depois tem beijar a sua esposa. Beijar a esposa não quebra o jejum. Porém tem que ter cuidado porque se com o beijo ele vai para a frente, então pode vir a quebrar o jejum. Ali está a explicar um pormenor. Que os fuqaha dizem que os velhos de idade podem, os novos não devem beijar. Mas só que hoje em dia todos devem evitar. Disse no Canadá, explicou esse masala. Então uma senhora de idade telefonou a Molana e disse que o Molana não devia ter dito isso porque o meu marido é velho e já não larga a mim. Portanto, todos devem evitar esse tipo de coisas que possam levar à quebra do jejum. بھول کر کھانا کھا لیا, یعنی صبح کو اٹھا یاد نہیں رہا, جاب پر گیا تو دوسرے لوگ کچھ کھا پی رہے تھے تو بھول کے کھا لیا, یاد نہیں, او میرا تو روزہ ہے یار, تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. A pessoa acordou de manhã, não se lembrou de estar do jejum e começou a comer. Depois é que lembrou de estar do jejum, não partiu o jejum. Se comeu por esquecimento, não partiu o jejum. احتلام, ویٹ ڈریم آئی اور اس میں منی نکل آئی, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. Teve sonho molhado, não parte o jejum. شاور, اگر روزے میں شاور کیا تو بھی کوئی غرض نہیں, اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. A pessoa quer tomar duche por frescura do jejum, não quebra o jejum. آئل سرما, سر کے اوپر تیل لگایا اور تیل اندر چلا گیا, بہت مالش کی اور تیل دماغ تک پہنچ گیا, اسے کوئی پرابلم نہیں, روزہ نہیں ٹوٹتا. A pessoa fez massagem na sua cabeça de óleo, fez muita massagem, não tem problema, não quebra o jejum com isso. بلیڈنگ, کہیں سے بلڈ نکلا باڈی میں سے, یا ناک کی نکسیر پھوٹ گئی اور اس میں نکسیر سے بہت خون نکل گیا, اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. Qualquer parte do corpo que sangrar, mesmo que seja do nariz, não quebra o jejum. آنسو یا پسینہ اندر چلا گیا, آنسو نکلے اور اندر چلے گئے, یا پسینہ جو ہے اس کا ٹیسٹ سالٹی اندر چلا گیا, تو اسے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. Se ele deitou lágrima e, portanto, voltaram para dentro, ou se ele suou e ele até ingeriu o seu próprio suor, não quebra o jejum. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ہاں اگر فلیورنگ والا مسواک ہے اور فلیور اندر جائے تو ٹوٹ جائے گا. ٹوتھ برش, ٹوتھ پیسٹ میں ٹیسٹ ہے, تو اگر روزے کی حالت میں ٹوتھ برش کیا پیسٹ لگا کر کے اور پیسٹ کا ٹیسٹ اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے ٹوتھ برش جو ہے سحری کے ٹائم پر کر لو, روزے کے درمیان ٹوتھ پیسٹ کے ساتھ ٹوتھ برش مت کرو. Está a explicar que o miswak não quebra jejum, a não ser que seja miswak com sabor, então quebra jejum. Escova de dentes com pasta dentífrica pode quebrar jejum se aquilo for para dentro. Por isso convém evitar, faça escova os dentes com pasta dentífrica antes de sair, antes de fechar o jejum. اب روزے کی حالت میں کیا چیزیں ہیں مستحب اور کیا مکروہ؟ مستحب تو یہ ہے کہ سحری کھانا یہ پسندیدہ ہے. É mustahab comer o sehri antes de fechar o jejum.
اور لیٹ کھانا یہ بھی مستحب ہے. مستحب adiar o sehriya e ultima parte. دن کو تلاوت ذکر درود شریف استغفار میں بزی رہنا یہ مستحب ہے. Passar o dia em tilawat al-Quran, zikr, ibadat, dua. اپنے اوپر رشتہ داروں پر سخاوت کے ساتھ خرچ کرنا زکات صدقات وغیرہ یہ مستحب ہے. É muito recomendável despender os seus bens, principalmente sobre os seus familiares, seja zakat, seja sadaqah, seja khairat. تہجد بڑھا دینا اشراق چاشت اور نوافل اوابین یہ مستحب ہے. É recomendável aumentar o número de rakats de tahajjud, fazer ishraq, fazer awabin, seja rakats depois de maghrib, fazer chast, é tudo muito recomendável. اگر ہو سکے تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. Se puder, deve fazer diariamente salat tasbih. اعتکاف رمضان میں کرنا یہ پسندیدہ عمل ہے, کرنا چاہیے. Deve fazer o i'tikaf durante o mês de Ramadão também. دعائیں خوب مانگنی چاہیے. Convém pedir muito dua. افطار جلدی کرنا چاہیے. Não adiar o iftar. افطار کھجور سے کرنا مستحب ہے. Fazer iftar com khajur e tamar. اور طاق عدد میں کھانا 1 3 5 یہ بھی مستحب. E comer tamar em ímpar, número ímpar. افطار کی مسنون دعا پڑھنا Rezar o dua de sunnat de iftar. مکروہ چیزیں. روزے میں جو چیزیں مکروہ ہیں وہ اپنا تھوک جمع کر کے سوالو کرنا یہ مکروہ ہے. Coisas detestáveis no jejum. Juntar a sua saliva e depois engolir. عورت کے لیے کھانا پکاتے وقت کھانا ٹیسٹ کرنا یہ مکروہ ہے, اگرچہ وہ اس کو تھوک دے اندر نہ جائے پھر بھی مکروہ. الا یہ کہ شوہر بہت غصے والا ہو اور اس کے غصے مار پٹائی کا خطرہ ہو تو پھر جلدی جلدی ٹیسٹ کر کے پھینک سکتی ہے. Não é bom para a mulher testar a sua comida que está a cozinhar, é macru. A não ser que ela tenha um marido intransigente, ali ela pode rapidamente saborear. عورتوں کے لیے ہونٹوں پر لپسٹک لگانا یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ رسک ہے کہ اندر چلی جائے گی. É macru detestável para as mulheres colocarem batom nos lábios. مرد اور عورت کا آپس میں ایک دوسرے سے گلے لگنا بوسہ لینا جبکہ یہ رسک ہو کہ روزہ ٹوٹ جائے گا یا کچھ نکل آئے گا شہوت کے ساتھ, یہ بھی مکروہ ہے, نہیں کرنا چاہیے. Se não se conseguir controlar, aí é macru ele envolver-se com sua esposa em beijos ou abraços, se ele não se conseguir controlar. رمضان میں بہت ہارڈ ورک کرنا کہ تھک جائے آدمی اور روزہ توڑنے کی ضرورت پیش آئے تو ایسے ہارڈ مشکل کام نہیں کرنے چاہیے. تھوڑا کام کے گھنٹے تھوڑے ریڈیوس کرنے چاہیے. Aliviar o trabalho e não fazer um trabalho que seja muito pesado, que tenha que partir o jejum. روزے کی حالت میں گناہ کے کام مکروہ ہیں. ٹی وی دیکھنا اور آنکھیں آؤٹ آف کنٹرول کرنا, غیبت کرنا, جھوٹ بولنا, ہر قسم کا گناہ چھوٹا بڑا یہ روزے کی حالت میں اس کے زیادہ سمجھیے کہ اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے. اس لیے کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں. Evitar o pecado, porque o pecado no jejum é pior ainda. Por exemplo, olhar o que não deve olhar na televisão, não proteger o seu olhar, não proteger a sua língua, caluniar, mentir, falar mal dos outros, insultar, ofender, tudo isto é pior quando está do jejum. بس یہ موٹے موٹے مسائل تھے جو ہم نے بیان کر دیے. ویسے وہ جو ہم نے کہا تھا نا ہم بستری کرنا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس سے پھر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا. جان بوجھ کر کھا لیں اور روزہ توڑ دیں اس سے بھی کفارہ بھی لازم آئے گا. اس لیے اس سے ذرا بہت زیادہ احتیاط کیا جائے. اللہ ہمیں ہمارے دین کی سمجھ بھی نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق دے. Muita atenção, quem partiu o jejum de propósito, comeu de propósito, bebeu de propósito ou teve relações com a esposa de propósito. Então, para além de casar, não é suficiente só fazer casar. Ele vai ter que fazer casar e vai ter que dar kafara, compensação por ter feito isto aqui. Que Allah aceite o nosso ouvir e falar.